السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے خاندان کا تعارف کروانے جا رہا ہوں۔ میرے دادا جان کا نام چودھری کرم بخش تھا اور دادی جان کا نام فضل بی بی تھا۔ دادا جان کے جو والد تھے یعنی کہ میرے پردادا جو تھے ان کا نام کلہ تھا۔ اور ان کا تعلق ہندوستان میں ضلع ہوشیارپور، تحصیل ہوشیارپور اور گاؤں ڈلے وال تھا۔ ڈلے وال کے جتنے بھی بزرگ ہستیاں ہیں، جتنے بھی پرانے لوگ ہیں، وہ میرے دادا جان کو بخوبی جانتے ہیں۔ دادا جان ان دنوں ایک سیاسی شخصیت تھے۔ وہ ممڈوٹ کی ریاست جلال آباد میں داروغہ کے عہدہ پر فائز تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں وہ پڑھے لکھے تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی آپ کے ذہن نشین کرا دوں کہ طلوع اسلام ایک رسالہ جو پاکستان سے نکلتا تھا غلام احمد پرویز صاحب کا، جو غلام احمد پرویز صاحب تھے یہ ہمارے دادا جان ہی کے پاس رہتے تھے اور وہیں پہ یہ پڑھے اور وہیں پر انہوں نے جو ہے نا نوکری پہ اس دور میں بھرتی کروانے والے بھی میرے دادا جان تھے اور میرے دادا جان کو وہ بھائی کہا کرتے تھے، اپنے بھائی جان کہا کرتے تھے۔ یہ بات جو ہے یہ ہمیں غلام احمد پرویز صاحب نے خود ہمیں بتائی اور باقاعدہ غلام احمد پرویز صاحب سے ہمیں ایک گروپ فوٹو بھی ملا جو ہمارے دادا جان کا تھا۔ اور ان دنوں جو منسٹر لیول کے لوگ تھے، منسٹر سطح کے لوگ تھے، ان کے ساتھ ان کا باقاعدہ گروپ فوٹو جو غلام احمد پرویز صاحب کے بقول کسی دور میں وہ طلوع اسلام میں بھی شائع ہوا، وہ تصویر شائع ہوئی تھی، وہ انہوں نے وہ تصویر بھی ہمارے ابو جان کو گفٹ کی تھی۔ اور غلام احمد پرویز صاحب کے ساتھ بھی میری ابو جان کی اور میرے چھوٹے بھائی راشد اقبال کی اور دیگر جو ان کے عزیز و احباب یا دوست تھے یا ان کے ماننے والے تھے، ان کے عقیدت مند تھے، ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک گروپ فوٹو موجود ہے۔ والد صاحب لٹریری آدمی تھے، ادبی آدمی تھے ماشاءاللہ، اور ان کے بقول ان کے ہر وقت کتاب ان کا ساتھی ہوا کرتی تھی۔ اگر وہ بس میں سفر کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کتاب ہے، اگر وہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو کتاب ہی ان کی بہترین ساتھی ہے۔
ان کی تعلیم تو، میرے ابو جان کی تعلیم تو صرف مڈل تھی، لیکن وہ مڈل بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ آج کے دور کا بہت پڑھا لکھا آدمی جس نے ڈاکٹری بھی کی ہو، اپنے سبجیکٹ میں وہ ماسٹر ہو، اور بلکہ وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتا ہو، تو وہ بھی شاید میرے والد صاحب کے سامنے ان کے علم کے آگے بالکل زیرو ہوتا۔ جب سے میں نے وہ سنبھالا ہے، میں نے اپنے گھر میں چند ایک رسائل جو ہے نا ان کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ آئین، چٹان، ایشیا، ترجمان القرآن، یہ وہ رسائل تھے جو باقاعدگی سے ہمارے گھر آیا کرتے تھے، اور روزانہ اخبار نوائے وقت اس کے بغیر تو ابو جان کا ناشتہ ہی مکمل نہیں ہوتا تھا۔ ہاتھ میں چائے کا کپ اور ادھر اخبار۔ اخبار والے کی کیا جرت کہ وہ لیٹ ہو جائے یا وہ اخبار لیٹ پہنچائے۔ ساری زندگی میں نے بس یہی ان کا وتیرہ دیکھا ہے کہ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے انہوں نے ادھر چائے بنوانی ہے اور ادھر اخبار ان کے ہاتھ میں ہونی ہے، اور انہوں نے اس کو کھنگال دینا ہے۔ الحمدللہ ہم 64 میں ہم ادھر پیپلز کالونی نمبر 2 شفٹ ہوئے، جھال خانوانا سے، محلہ فتح آباد سے۔ ہاں، یہاں یہ ذکر بھی کرتا چلوں کہ محلہ فتح آباد گلی نمبر 6 میں ایک چٹی کوٹھی سکول ہے، اور وہ بلڈنگ کا نام ہے چٹی کوٹھی۔ وہ آج اب تو جا کے اگر دیکھیں تو آدھی زمین بھوس ہو چکی ہے، لیکن موجود اب بھی ہے اور اپنی اصلی حالت میں ہے۔ اس کے اوپر ہم رہا کرتے تھے، اور میری پیدائش بھی انہی گلیوں کی ہے، اور آج بھی وہ کوٹھی کا منظر جو ہے، اوپر والا جو حصہ جو بچا ہوا ہے، وہ بالکل توں کا بتوں، یعنی کہ بالکل قائم دائم اسی طرح ہے جس طرح آج سے کوئی 50 60 70 سال پہلے تھا۔ وہاں پر ہم رہا کرتے تھے۔ 64 میں ابو جان نے یہ مکان لیا پیپلز کالونی 2 نمبر میں، مکان نمبر 806 بی، بالمقابل جامعہ صدیقیہ مسجد، صدیقیہ چوک، نزد صدیقیہ قبرستان۔ تو یہاں جب ہم شفٹ ہو گئے تو ابو جان شروع ہی سے 47 سے، جب سے پاکستان بنا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہے، اور یہ بہت سرگرم رکن ہوا کرتے تھے، سب سے سرگرم کارکن تھی جماعت کے۔ بڑھ چڑھ کر امداد بھی اس کی کرنی، فنڈز بھی دینے، اور کھالیں بھی اکٹھی کرنی۔ اس طرح وہ نہ ہم ادھر مشہور ہو گئے کہ یہ مودودی ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بس لوگ ہمیں مودودیہ کہا کرتے تھے، جیسے کہ ہم کوئی نئی مخلوق ہیں، یا نئے دین والے ہیں، یا نئے کوئی نیا ہی طبقہ ہے، یا نیا ہی ہمارا۔ لوگ ہم سے
دور رہا کرتے تھے۔ واللہ عالم ان کے ذہنوں میں کیا تھا، البتہ یہاں پر بریلوی حضرات کی اکثریت تھی۔ چلتے چلتے زندگی گزرتی گئی اور آج بھی ہم اسی گھر میں ہیں الحمدللہ، اور آج بھی ہم موجود ہی ہیں۔ ابو جان تو رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمیں جو دینی تعلیم دے گئے، اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ ہمارے خاص طور پہ میرے بھائی جو ہیں مجھ سے چھوٹے، راشد اقبال ہیں، لیکچرر پولیٹیکل سبجیکٹ تھا ان کا، اور وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں گورنمنٹ ملت اسلامیہ کالج سے۔ اس کے بعد ڈاکٹر قمر اقبال صاحب ہیں، وہ اسلام آباد میں پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، ان دنوں وہ صاحب فراش ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس سے چھوٹے ظفر اقبال ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے زندگی کے ابتدائی جبکہ وہ بالکل ینگ تھے، ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو ہم پہ کرائسس آ گئے، تو انہوں نے ہماری خاندان کو، اپنے گھر کو سہارا دیا۔ اللہ ان کو اجر عظیم سے سرفراز فرمائے۔ وہ بہت عظیم ہستی ہیں، شاعرانہ مزاج رکھتے ہیں، ان کا حلقہ احباب بھی ماشاءاللہ بہت وسیع ہے، راشد اقبال بھائی کی طرح، کیونکہ راشد اقبال بھائی بھی شاعر ہیں۔ ظفر کے بعد جناب چودھری ساجد اقبال گجر ہیں، جو فیصل آباد سے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ایم پی کا الیکشن بھی پچھلے ٹینور میں انہوں نے ادھر لڑا تھا، لیکن بدقسمتی سے حکومتی پالیسی کی وجہ سے اور حکومت کی دھاندلی کی وجہ سے وہ رہ گئے، اور میں نے لوگوں کو اس کی ناکامی پر سر پہ بازو رکھ کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کا دستور، لیکن الحمدللہ وہ اب بھی کمر بستہ ہیں اور بہت ہی محنتی اور بہت ہی ہر وقت خود کو مصروف رکھنے والے انسان ہیں۔ اب بھی وہ انجمن تاجراں کراچی کمپنی میں اہم ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے وہ پولیس ریفارمر یعنی کہ فورم بنایا ہوا ہے، اس میں بھی وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ وہ ہر وقت جو ہے نا، وہ ماشاءاللہ سیاست ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ ان سے چھوٹے زاہد اقبال بھائی ہیں، وہ دینی لحاظ سے ہر وقت سرگرم عمل ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم ان کا جو ہے وہ منشا، اور ہر وقت جو ہے وہ اس میں مگن رہتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے ایک دعاؤں کی کتاب ہے جو قرآنی دعاؤں پہ مشتمل ہے، قرآن و حدیث کی دعاؤں پر،
اور وہ بھی انہوں نے ایک تحریر کی ہوئی ہے، اور اکثر بہت ہی فراخ دل ہیں ماشاء اللہ۔ جتنے وہ فراخ دل ہیں، اللہ نے ان کو اتنا ہی رزق سے نوازا ہوا ہے۔ بہت ہمدرد قسم کے انسان ہیں، اللہ ان کو اپنی حفظ و امان پناہ میں رکھے اور بے انتہا نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ 2 بچے ہیں ان کے ماشاءاللہ، بیٹے، اور دونوں حافظ قرآن ہیں۔ ایک بیٹی ہے، وہ ماشاءاللہ پڑھ رہی ہے، جبکہ ساجد بھائی کے بھی 2 بچے جو ہیں ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اور قمر بھائی کے بھی ماشاءاللہ 2 بچے حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ۔ آگے جو ہے نا جی، وہ زاہد اقبال بھائی نے E11 جو ہے سیکٹر، وہاں پر قرطبہ مسجد ہے، اس کی خطابت بھی سنبھالی ہوئی ہے، اور اس کا نظام و انصرام بھی انہی کے سپرد ہے۔ عابد اقبال کھاری صاحب ہیں، ان کو بھی دنیا جانتی ہی ہے، کیونکہ وہ اپوزٹ آف پاکستان کے فاؤنڈر بھی ہیں، اور بہترین ڈیبیٹر، مقرر اور ٹرینر بھی ہیں۔ اللہ انہیں قدم قدم پر کامیابیاں نصیب فرمائے۔ رہا بندہ گنہگار تو اس کا کیا تعارف ہے، خاک ہے خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک۔ بس میرے لیے دعائے خیر فرمائیے گا۔ الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں، تینوں الحمدللہ اپنی اپنی جگہ پہ سٹینڈ ہیں۔ ہاں، تو بات کر رہا تھا کہ ہم گجر فیملی سے ہمارا تعلق ہے، ابو جان کی طرف سے، اور ڈلے وال ہمارا ہندوستان میں گاؤں ہوا کرتا تھا، اور جو ہمارے تایا جان ہیں، 3 تایا جان تھے، وہ لاہور ہی میں مقیم تھے، اور لاہور ہی میں وہ سیٹ ہوئے، اور وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر کے، البتہ ان کے بچے اب ماشاءاللہ وہاں پہ ویل سیٹلڈ ہیں۔ ایک ہمارے انکل تھے، چچا جان تھے، اسلام آباد میں FIA میں تھے، چودھری مقبول احمد صاحب، وہ وفات پا چکے، اللہ ان کو غریق رحمت جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی اسلام آباد میں ہی سیٹ ہے۔ یہ ہے میرے خاندان کا چھوٹا سا تعارف والد کی طرف سے۔ والدہ کی طرف سے میں نے ابھی آپ کو تعارف اگر پھر کسی دن کرواؤں گا، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔